أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل کر لیتے ہیں آقا علیہ السلام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى وقدمناك بين يدي أجراتنا يا وجيها عند الله واشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مشهد مقدسی فضاؤں پر ایک صلوات بھیجیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد. کافی حد تک وقت گزر بھی چکا ہے اور کل بھی ورکنگ ڈے ہے. بہرحال اطراف کے جو نیبرز ہیں ان کا خیال رکھنا بھی شرعی حکم ہے، اس لیے بہت زیادہ کسی طولانی گفتگو کی گنجائش قطعاً نہیں ہے. اور تعاون کی برآمدگی کی صورت میں مصائب میں بہرحال کمی نہیں ہو سکتی. جتنا ہو سکتا ہے مصائب کا بیان ہونا ہے، اس لیے جتنا جلد ہو سکے گا میں کچھ رائز آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر دوں. ویسے تو دو موضوعات ایک ساتھ سوچ کے میں آیا تھا، دیکھیں کتنی بات ہو سکتی ہے. ایک ہے امام رضا علیہ السلام کی ہم سے امید ہے، ایک ہماری امید ہے امام رضا سے. امام رضا کی ہم سے کیا امید ہے؟ سلمان لیتے پہلے نام لے لیے. دوسرا موضوع اگر شروع ہو پائے گا تو پھر عرض کر دوں گا. بات یہاں شروع کرتے ہیں کہ ان امام کی مجلس ہے کہ دو ہستیوں کو حضور مکرم نے بعزت و منی کہا ہے. ایک فاطمہ الزہرا کو کہا ہے سلام اللہ علیہا، ایک امام رضا کو کہا ہے. تمام ائمہ علیہ السلام یقیناً اس کا مصداق تو ہیں، لیکن جو حضور مکرم کی زبان مطہر سے صادر ہوا بعزت و منی، بچے بچے کو حدیث یاد ہے فاطمہ تو بعزت و منی. لیکن یہ بعزت و منی کی تعبیر بی بی زہرا سلام اللہ کے ساتھ ایک ہستی کے لیے بالخصوص امام حضور مکرم نے استعمال کی کہ تدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان. خراسان کی سرزمین پر ایک بعزت و منی دفن ہونے والا ہے. جو میرے وجود کا حصہ ہے وہ خراسان کی سرزمین پر دفن ہونے والا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی آمد ہے 148 ہجری، حضور مکرم کی وفات ہے 11 ہجری. یعنی امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے 125 سال سے بھی زیادہ. وہاں اس وقت حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ بعزت منی، میرا ایک ٹکڑا دفن ہونے والا ہے. اور ما زارها مکروب الا نفس اللہ قربتہ، کوئی غم زدہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس بعزت منی کی زیارت کرے گا کہ اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا. ولا مذنب الا غفر اللہ ذنبہ، کوئی گناہگار ایسا نہیں ہوگا کہ اس بعزت منی کی زیارت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان امام کے مجلس سے جو رضا بھی ہیں، تقی بھی ہیں، نقی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صدیق بھی ہیں. حجت کا من فوق الارض ومن تحت الثری، فوق عرش اور زمین جو کچھ جہاں کہیں کوئی مخلوق خدا ہے اس سب پر حجت بھی ہیں. اور یہ وہ امام ہے کہ جن کو دیکھنے کی تمنا صادق آل محمد کو رہی ہے. یعنی دادا نے خواہش کی تھی کہ کاش میں پوتے کو دیکھوں، اور نام
یوں اس طرح سے لیا، نام بھی نہیں لیا بلکہ عالم آل محمد کا. عالم محمد میں سے ہر ایک عالم ہے، لیکن عالم آل محمد کی بھی جو خاص تعبیر ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے لیے ہے. اور امام جواد علیہ السلام سے یوں روایت ہے، اور امام علیہ السلام نے خود یہ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ ان کی مجلس ہے کہ جو ان کی زیارت پر آ جائے تو کم سے کم 3 مقام تو ایسے ہیں کہ امام علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، جب صراط سے گزر رہا ہوگا کوئی، اور میزان الاعمال جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے. اب گفتگو میں نے عرض کیا کہ کافی طولانی ہو سکتی ہے، بہرحال بہت سارے موضوعات ہیں، میں نے کوشش کی کہ سالہ گزشتہ میں آپ کی خدمت میں عرض ہو بھی جائیں. ایک ہے کہ ہماری امیدیں اور دعائیں امام رضا علیہ السلام سے سب کی ہیں. اس پر اگر ایک پرچہ بنایا جائے اور دعائیں لکھی جائیں تو شاید سینکڑوں ہزاروں بن جائیں گے، اور وہ اتنی زیادہ متنوع بھی ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل میچبل بھی نہ ہو، بالکل الگ الگ ہر ایک کی زندگی کے اعتبار سے. یہ آپ کی دعائیں امام رضا علیہ السلام سے، سادہ الفاظ میں آپ کی امیدیں امام رضا علیہ السلام سے. اچھا براہ راست اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک لفظ میں کم سے کم بات کر دوں میں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ امام رضا علیہ السلام سے میں نے مانگ لیا، شفا مانگ لی، دعا مانگ لی، تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی توحید کے حوالے سے غلطی کر دی. سوال آ جاتا ہے تو دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات یوں نہیں ہے کہ آپ قرآن سے دیکھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک موقع پہ کہا کہ اللہ جان لیتا ہے، اور ڈائریکٹ ایک اور موقع پہ کہا کہ فرشتے جان لیتے ہیں. تو فرشتے وہ جان قبض کرتے ہیں یا اللہ؟ لیکن فرشتوں کو بھی ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا گیا. مثال کے طور پر اب آیتوں کی تفصیل میں نہ جاؤں، سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 50 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، کہ ملائکہ کچھ کافروں کی جان ایسے لیتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ مار رہے ہوتے ہیں اور ان کو جان لے رہے ہوتے ہیں ان کے. اس طرح سے سورہ نمل میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور سورہ زمر میں کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ خود جان لیتا ہے. تو اللہ جان لیتا ہے یا ملک الموت؟ ایک جگہ ملک الموت کا بھی نام ہے. تو یہاں پر براہ راست بھی اگر اللہ نے خطاب کر دیا نا کہ ملک الموت جان لے رہا ہے، تو اس میں کوئی اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ملک الموت کا کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر جان لے رہا ہے تو عین کفر ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ملک الموت اللہ کے اذن سے جان لے رہا ہے تو یہ نہیں ایمان ہے. امام سے کوئی اس طرح سے براہ راست مانگ رہا ہے کہ امام اللہ سے ہٹ کے کوئی دے رہے ہیں، عین کفر ہے. اگر امام سے براہ راست ایسے مانگ رہا ہے کہ امام وسیلۃ اللہ ہے، عین ایمان ہے. سادہ الفاظ میں 2 مصروں میں کبھی کبھی بات آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. تو ایک وسیلہ ہے اور پھر خالق، تو مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے. مل کے سلام تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں. اب ایک موضوع نہیں ہے اس وقت میں آپ کی خدمت میں ورنہ پیش کر سکتا ہوں. فرشتے اعمال لکھتے ہیں یا اللہ لکھتا ہے؟ دونوں کا ذکر ہے براہ راست، دونوں کا. یعنی اللہ تو ہے کہ وہ اعمال انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں. لیکن فرشتوں کے لیے ورسلنا لدیہم یکتبون، سورہ زخرف میں فرشتے لکھ رہے ہیں. تو براہ راست کبھی اللہ کے کسی وسیلے کو بھی ڈائریکٹ خطاب کیا جاتا ہے. اس مد نظر ذہن میں نیت رکھتے ہوئے کہ یہ وسیلے کو ہم بات کر رہے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کے لیے. خیر یہ بات ہو گئی. اب امام رضا علیہ السلام کی میں نے کہا کہ ہم سے بھی کوئی امید ہے، یعنی ایکسپیکٹیشن ہے سادہ الفاظ میں، ہماری بھی کوئی دعائیں. اچھا میں نے کہا ہماری جو دعاؤں کا مطلب معیار ہے نا، اس میں معیار بہت متنوع ہو سکتی ہے، حتیٰ یہ کہ اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اگر واقعہ سناؤ ایک بنی اسرائیل کے بوڑھے شخص کا کہ جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ایک بیٹی کے پاس گیا اور کچھ دن اس نے وہاں قیام کیا. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بس بابا جان آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ کیونکہ ہمارا کام اس طرح سے ہے کہ ہم نے مٹی کے برتن بنائے، مٹی کے برتن بنا کر اب اس زمانے میں کوئی اسٹوریج تو ہوتا نہیں تھا، کھلی جگہ پہ رکھنے پڑتے تھے. تو وہ رکھے ہوئے، بس یہ کہ بارش نہیں ہونے پائے کہ جناب، کیونکہ وہ مٹی کے برتن میں بارش ہوں گے نا تو خراب ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کسی اور جگہ پہ گیا اپنی ایک اور بیٹی کے یہاں پر، وہاں پر ایک دن گزارا. کہا کہ بس بابا جان آپ دعا یہ کیجیے گا کہ میرے شوہر نے جو ہے نا پوری زراعت کر دی، بیج بو دی، دعا کرے بہت بارش ہو جائے تاکہ رزق ہمارا بڑھ جائے. تو جب وہاں سے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ پروردگار اسے بھی تو ہی رزق دیتا ہے، اسے بھی تو ہی رزق دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بہت ساری ہماری دعائیں ہو سکتی ہیں کہ بہت زیادہ اپوزٹ ہو. فلاں پروردگار فلاں چیز میں ذرا مارکیٹ بہت اوپر ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بڑی فائدہ مند ہو
ہو سکتا ہے ایک بائر اس کے لیے پروردگار مجھے ایسا سستا ترین گھر مل جائے، مارکیٹ نیچے رہے، کوئی بیچنے والا بہت اوپر ہو جائے. کتنی الگ الگ دعائیں ہماری آپس میں، لیکن اللہ عز و جل کا نظام یہ ہے کہ وہ رزق اسے بھی دے رہا ہے، اسے بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. یہ ویسے ہے کہ اللہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ کہ جس کو ایک کی آواز کو سننا دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا. یہ دعاؤں کا جملہ ہے. اللہم صل علی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اس پہ تو یعنی آپ کی ظاہر کے دنگ ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا انسان. اور وہ جو اللہ کی صفت ہے نا وہی بالعرض حجت خدا کی ہے. اب دیکھیں خود امام رضا علیہ السلام کے حرم ہی کا واقعہ ہے کہ وہاں پر عارف بزرگوار جب پہنچے اور لاکھوں کا اجتماع تھا وہاں پر، ان کے دل میں خیال آ گیا کہ یہاں پر لاکھوں لوگ ہیں ایک ساتھ. آپ ایک کسی سے فون پر بات کر رہے ہو نا، دوسرا کوئی آپ سے بات کر، آپ کہتے ہیں 1 منٹ رکنا ذرا میں بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے ایسا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بچہ بھی بیچ میں آ جائے نا، آپ 2 بچوں کی بات بھی ایک ساتھ نہیں سن سکتے، کہتے ہیں ذرا رکنا میں ایک سے بات کر رہا ہوں. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں، ایک تو ایک اربوں لوگ ایک ساتھ طلب کر رہے ہیں. وہاں پر اس کے دماغ میں آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں لاکھوں لوگ ہیں، ہر ایک یا علی ابن موسیٰ رضا، یا علی ابن موسیٰ رضا، میری یہ حاجت ہے، میری وہ تمنا. کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی مناجات کر رہا ہے، چاہے وہ دینی حاجت ہے، دنیاوی حاجت ہے، اخروی حاجت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات تو سب ایک ساتھ کر رہے ہیں. کہا مولا یہ سارے ایک ساتھ بات کریں، لاکھوں لوگ، ہم تو 2 لوگوں کی بات ایک ساتھ نہیں سن سکتے. تو یہ کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد پھر جب اس نے عالم خواب میں دیکھا تو حرم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں، اور ہر زائر کے سامنے خود بنفس نفیس ظاہر بنا، جیسے آپ مجلس میں آئے ہیں نا، آپ براہ راست امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. آپ کا جو کلام ہے ہر ایک کا ایک مل کے سلوات بھیجے نام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. تو اب امام رضا علیہ السلام اسی صفت خدا کا مزہ ہے کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ امام رضا کہ جن کو ایک کی دعا کا سننا دوسرے کی دعا سے غافل نہیں کرتا. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث ہے جس میں شاہ عبد العظیم حسنی سے ارشاد فرمایا. شاہ عبد العظیم حسنی بہت زیادہ مولائی ہیں جن کی ولایت کی اور سند جو ہے نا وہ امام علی نقی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے. مرحبا بک یا ابو القاسم، ابو القاسم ان کی کنیت ہے. انت ولی حق، جس کو امام کہتے ہیں کہ تم ہمارے برحق ولی ہو. زید ابن حسن ابن علی کی اولاد میں سے، حسنی سادات میں سے. تو شاہ عبد العظیم حسنی وہ ہیں کہ جنہوں نے کم سے کم 3 امام ورنہ شاید 5 اماموں کی زیارت کی ہے. یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی ہادی علیہ السلام، ان کی زیارت تو ہے، یعنی ان کی خدمت میں پہنچے. بعد میں لکھا کہ شاید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یعنی 5 ائمہ کی خدمت میں پہنچے. تو امام رضا علیہ السلام کا ان سے ایک مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ یہ ہے کہ جس کا جو پہلا جملہ ہے میں اسی لیے اس کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں تو اس پہ بڑا وجد میں آ جاتا ہوں، ایک ہی جملہ کافی ہے. امام رضا علیہ السلام نے شاہ عبد العظیم حسنی سے یہ کہا تھا کہ یا عبد العظیم، ابھی پہلے بعد میں امام بتائیں گے کہ امام رضا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن پہلے باب میں کہا کہ عبد العظیم حسنی ابلغ انی اولیاء السلام. ایک تو یہ کہ میرے سارے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچانا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. تو یقین اگر امام کا کلام آج تک جاری و ساری ہے تو امام علیہ السلام کا سلام بھی اشهد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون السلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں. اس کا تعلق فقط حرم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نہیں، اس کا تعلق یہاں سے بھی، اس کا تعلق ہر جگہ سے. تو اے عبد العظیم میرا سلام پہنچانا میرے تمام اولیاء کو، چاہنے والوں کو. اور پھر امام علیہ السلام دیکھیں اس میں ایک بات تاکہ ہمارا دل اور جڑ سکے، امام کا جو ہے نا تعلق اپنے ہر مقتدی سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی امام ہی کا فرمان ہے. جو ایک دفعہ ارادہ تو تھا کہ میں اس مجلس میں پڑھوں گا، لیکن اب خیر وقت بھی نہیں بچا اتنا، اور پھر کبھی اور اس کے لیے صحیح موضوع کہ امام نے جو خطبہ امامت دیا تھا اس میں یہ کہا کہ الامام کالوالد الشفیق، امام ایک مہربان باپ کی طرح ہے. یعنی آپ تصور کریں پہلے کہ ہر ایک کے لیے اس کے باپ کی جو نسبت ہوتی ہے وہ بڑی ایک شفقت محبت بھری ہوتی ہے. آپ ہر ایک ذہن میں لے کر آئے. آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی مشکل میں آپ اپنے والد صاحب سے ایک چیز کہتے ہیں کوئی، تو وہ اس کو حل کریں گے نہیں کریں گے، ان کی قدرت میں ہوگا تو کریں گے. بس امام رضا علیہ السلام سے آپ ایسے کہیں اور پھر مطمئن ہو جائیں.
ہم سب کے جو والد ہیں نا تمام تر احترام کے ساتھ، وہ تمام تر حکمتوں کو نہیں جانتے. امام رضا علیہ السلام ساری مصلحتوں کو بھی جانتے ہیں، ساری حکمتوں کو بھی جانتے ہیں. تو ایک والد شفیق کی طرح ہے. امام جب آئے تھے نا ہجرت کر کے، تو امام گزرے تھے توس سے، نوگان سے، بہت سارے ایسے علاقے تھے. اس میں سے ایک علاقے سے امام علیہ السلام گزرے. اچھا، امام پھر گئے تھے مرو، جہاں امام نے زندگی گزاری ہے نا وہ مرو ہے. وہ آج کا ترکمانستان ہے، یاد رکھیے گا. مرو جہاں امام کی زندگی گزری ہے، امام مدفون آج کے ایران میں، امام کی جو زندگی اس وقت گزری وہ آج کے ترکمانستان کا علاقہ وہاں گزری. پھر وہاں سے امام کی شہادت ہوئی، پھر امام کو یہاں پر دفن کیا گیا تھا. اس کی وجہ تقریباً ایک گفتگو میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ مامون کا ارادہ تھا کہ وہ کوفہ ہارونیہ کے ساتھ دفن کیا جائے، اگر آپ کے ذہن میں مجلس ہے تو وہاں پر لے کر آئے. تو امام علیہ السلام گزر رہے ہیں وہاں سے کہ ایک تشییع جنازہ ہو رہی ہے. تو اس میں امام نے کہا کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہو گیا، اور ایسے شریک ہوئے کہ امام علیہ السلام اس کو کندھا دے رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اور قبر میں اتار کے کہا کہ تو ڈرنا نہیں. تو جو امام کے جو لانے والے تھے وہ تو مامون کے سپاہی تھے، ان میں سے کچھ چاہنے والے بھی تھے. کہا کہ فرزند رسول آپ تو پہلی دفعہ اس دنیا میں اس علاقے میں آ رہے ظاہری طور پر، تو یہ آپ کو ایسے بات کریں جیسے پتہ نہیں کتنی برسوں سے آپ کی واقفیت ہے. ہم نے کہا ہمارا کوئی بھی چاہنے والا ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہا ہو ہمارا چاہنے والا ہمارا شیعہ ہے. یہ آپ کی نسبت ہے امام سے، چاہے میلبرن میں رہ رہے ہیں. اللہم صلی علی امام نے کہا اے عبدالعظیم حسنی، تم میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور اللہ یجعل للشیطان علی انفسہم سبیلا. امام رضا کی امید کیا ہے ہم سے؟ کہ دیکھو ان سے یہ کہنا کہ تم شیطان کو اپنی زندگیوں میں راستہ نہیں دے دو. شیطان کبھی آگے بہکا دیتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی اسی کے راستے پہ چلنے کی. اب حدیث میں آیا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے وجود میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، اس قدر زیادہ. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس پر خیال کرنا کہ تمہاری زندگیوں میں شیطان ایسی راہ نہ بنا لے کہ زندگی پوری شیطانی ہو جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ مکالمات ہیں حتیٰ شیطان کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. انبیاء عام طور پر اوائڈ کرتے، بات نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی اللہ کا حکم آتا تھا تو کہتے تھے. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس پر سب سے زیادہ مسلط ہو جاتا ہوں. اب جب امام اس روایت کو سنا رہے ہیں نا، تو اب یہ گویا ایسا کلام بن گیا کہ جس پر امام علیہ السلام کی اللہ کی جانب سے سند ہے کہ اس کا خیال کرنا. ٹھیک ہے، کیسے مسلط ہو جاتا ہوں. خود شیطان جب یہ بتائے نا، اس کی مثال ایسی کہ جیسے مجرم خود بتائے، مجرم زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کہا تین چیزیں. استکثر عملہ، پہلا وہ جو اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے، میں اس پہ مسلط ہوتا ہوں. دوسرا عجب، جو اپنے آپ ہی کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اس پہ مسلط ہوتا ہوں. اور تیسرا نسیہ ذنوب، جو گناہ کر کے پھر بھولتا جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں کہ میں نے کیا کچھ گناہ کر لی. اتنی باتیں ہوں گے شیطان مسلط ہو جائے گا. اس کی تشریح اپنے مقام پر ہے. اپنے عمل کو بہت سمجھنا، اپنے آپ ہی کو سب سے بہتر سمجھنا، اور گناہوں کو بھول جانا کہ میں انسان گناہ کر کے پھر بھول بھی جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ ہو کہ میں نے کیا گناہ کیا. کم سے کم ایک دم ہوتا ہے کہ یاد اس کو ریگریٹ تو ہے. اور ایک اور حدیث ہے وہ بڑی لطیف ہے. کہا کان حریصن او جبارن او شہیحن، اگر کوئی حد سے زیادہ لالچ میں ہے، دوسرا او جبارن کسی پر ظلم کر رہا ہے، تیسرا شہیحن بخیل ہے بہت زیادہ، چوتھا او عجولن جلد باز ہے بہت اپنے کاموں میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ تلقفنا تلقف القرہ، شیطان نے کہا کہ وہ میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے گیند ہے میرے، جہاں چاہے لڑکا دے، جہاں چاہے پھرا دے. ٹھیک ہے، جو حریص ہے، جو ظلم کرنے جبار ہے، جو بخیل ہے بہت، اور عجول ہے یعنی بے انتہا جلد باز ہے اپنے کاموں میں، وہ کہیں نہ کہیں پر اس طرح سے آ جائے گا کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں گیند کی طرح ہے. امام رضی اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے عبدالعظیم حسنی، میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ وہ شیطان کو اپنی زندگی میں راستہ نہ دیں.
یہ پہلی نصیحت ہو گئی. دوسرا صدق الحدیث و اطاع الامانہ. کہ میرے چاہنے امام نے یہاں پر نماز روزے کی بات نہیں کی. کیا بات ہے جی خود امام نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز روزے سے کسی کو نہیں پہچاننا، خالی صدق الحدیث اور اطاع الامانہ سے پہچاننا. بات کرنے میں کتنا سچا، زبان کتنی سچی، صداقت کتنی، اور اطاع الامانت کتنی، اس سے پہچاننا. حتیٰ یہ کہ مشرک اور منافق کے ساتھ جب حضور مکرم نے فتح مکہ کیا اور اس کے بعد بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑا تو کعبے کی چابی جس کے اندر بت رہے. اچھا کعبے کی چابی اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی جو مشرک تھے. تو اس جب بتوں کو توڑنے کی بات ہے تو چابی تو اسے دینی، اس نے کہا لیکن میں امانت میں دے رہا ہوں. حضور نے چابی لی، بتوں کو توڑا. جب میں زیارت پر گیا تھا یہاں سے اربعین پر، تو جو آخری مجلس پڑی تھی وہ بت شکن اور بت تراش پہ پڑی تھی اگر جنہیں ذہن میں. تو امیر المومنین نے کیسے بتوں کو توڑا اور ایک ایک بت کو کس طرح سے توڑتے گئے، آخری ایک بت رہ گیا، پھر کیا ہوا سر. امیر المومنین نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا، اس دوران حضور کے چچا حضرت عباس آئے. انہوں نے کہا کہ حضور سے کہ جو چابی اس نے دی ہے نا اب رکھ لیں. اسی وقت آیت نازل ہوئی سورہ نساء کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو. اب میں آگے اس کی تشریح کر رہا ہوں، چاہے مشرک کی امانت ہی کیوں نہ ہو، پہنچاؤ واپس. اس کی یہ ایک ظاہری شان نزول ہے. اس کی ایک تشریح اور ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی امانت ہم ہیں. تو ہمارا حق ہے نا امامت کا، خلافت کا اور ولایت کا، اس پر ایمان رکھو. جی وہ حق ہمیں دو جو اللہ نے دیا ہے. اس لیے امام علیہ السلام کی زیارت السلام علیکم امین اللہ فی جلدی جلدی مثالیں دے رہا ہوں، صاحبان فہم و شعور ہیں. خیبر کی بات ہے، کچھ یہودی اس وقت مسلمان ہوئے تو ان میں سے ایک چوپان ایک آیا ہے، گوسفندے لے کر بہت ساری آ گیا. حضور نے کہا یہ کسی گوسفندے؟ اچھا وہ ایک اپنے قلعے میں اس طرف ہے، حضور مکرم ایک دوسری طرف ہے. اور اتنے حالات سنگین تھے کہ آپ تاریخ میں جا کر دیکھ لیں کہ حتیٰ کچھ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تھا اور وہاں پر وہ گدھے بھی حلال ہو گئے اس وقت خاص شرعی حکم کے تحت، کیونکہ مر رہے تھے لوگ، ایسی حالت تھی. اب اس میں گوشت لے کر آ گیا تو ظاہر ہے کہ بہت ساروں کے دلوں میں بھائی تازہ کباب، سارے گوشت وغیرہ، یہ تو بہترین ہو گیا. حضور نے کہا گوشت کس کی ہیں؟ کہ وہ ایک فلاں یہودی کے وہاں سے لے کر آیا ہوں. حضور نے کہا واپس کرو جا کے. اس نے کہا کہ اب جاؤں گا نا واپس تو پکڑ لیں گے، واپس نہیں آنے دیں گے. اس نے بھی پورا اہتمام کر کے رکھا ہوا، پورا ترتیب بنا کے پوری رکھی ہوئی کہ جناب میں تو واپس جاؤں گا تو آ نہیں سکوں گا. حضور نے کہا جاؤ جاؤ. اور دوسرا جب تم قریب پہنچو گے نا اس قلعے کے تو وہاں پر گوسفندوں کو چھوڑ دو، وہ خود اپنے مالک کو جانتی ہیں. کیا بات یعنی ایکسکیوز کوئی نہیں چلے گا، جاؤ اور پھر آؤ. تو وہ نبی مکرم کے جو اتنا اہتمام رکھے مشرک اور غیر مسلم کی امانت. تو کسی کو آپ پہچاننا امام نے فرمایا ہوا ہے، اس کے لیے نماز روزے کو پہلے نہیں دیکھو، پہلے دیکھو صدق الحدیث اطاع الامانہ، بات پہ سچا، امانت میں پکا. یہ ہے کھرا آدمی اس کا مطلب. ٹھیک ہے. امام نے دوسری بات یہ کہی کہ امام رضا کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز، یہ امام رضا شاہ عبدالعظیم حسنی سے کہہ رہے ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد پھر امام نے ایک نصیحت آخری میں سنا دوں اور بات کو تمام کر دوں کہ امام نے فرمایا کہ ولا یشتغل انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، کہ ایک دوسرے کو کم نہیں دکھانا اور یہ کوشش نہیں کرنا. اس کی اپنی تشریح اپنے مقام پر. اچھا میں خالی اتنا کہہ دوں، مثال کے طور پر اگر کسی ہمارے رشتہ دار نے برا سلوک کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے لوگ. ایک داؤد رقی امام کو پتا تھا ظاہر ہے کہ اس نے جو ہے اس کے چچا زاد بھائی نے اس کا بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن جو کچھ وراثت کا حق تھا، جو کچھ سارے معاملات تھے اس کو دے کر آیا ہوں. امام نے کہا سر تو نے مجھے بہت خوش کیا. اس نے کہا کہ مولا وہ میرا حق نہیں ادا کرتا ہے نا بھائی، دل میں خیال تو آتا ہے. کہا مولا وہ میرا نہیں حق ادا کرتا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی عمر اللہ کم کر دے گا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، 13,000 کے مقام جی، اس کی عمر اللہ کا، وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جو آثار ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن جو تجھ پر فرض ہے وہ تجھ پر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام ہے. میں خالی متوسل امام سے جو ہے وہ مومن نہیں ہوتے نا، سب ہوتے. حرم کے خادم نے ایک بات سنائی کہ ایک خاتون زیارت کے لیے گئی، اس کے بعد جب باہر آئیں، آپ کو پتا ہے بعض مستورات جو ہے نا وہ پھر وہ چادر وغیرہ جو ہوتی ہے حجاب کی وہ اتنا پھر حرم کے باہر نہیں پہنتی، اتار دیتی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک ماڈسٹی ہوتی. لیکن اس خاتون نے بہت زیادہ ایسا لگا کہ بہت زیادہ بے حجابی کی طرف چلی گئی. تو خاتون کہتے ہیں کہ وہ مجھے غصہ آیا، تو میں نے اس کو آگے بڑھ کے کہا، میں نے کہا کہ یہ کیا مسلمان ہونا خالی حرم امام رضا کے اندر ہے کہ باہر جا کر جو ہے آپ نے پورا یہ حجاب اتار دیا؟ تو اس نے جواباً کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مسلمان ہونا یہاں یا وہاں کہیں پر بھی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن معاملہ یہ کہ میں مسلمان ہوں نہیں. میں ارمنی ہوں، آئی ہوں شیراز سے. میری بچی جو ہے وہ شدید علیل ہے، مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی آئی سی یو میں. میرے شوہر نے مجھے کچھ پیسے دے کے بھیجا تھا کہ حرم امام رضا علیہ السلام نے دینا تبرک ہدیہ. یہاں سے دعا کر کے آئی ہوں، اور شوہر نے بھی کہا کہ بچی جیسے احتیاط ہو رہی ہے، جیسے سکون کے ساتھ واپس آ رہی ہے. تو بات صحیح ہے کہ لیکن میں مسلمان ہوں نہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ امام رضا علیہ السلام امکان نہیں ہے کہ کوئی ان سے پناہ لے اور پناہ ملے، امکان نہیں. پتہ ہے وہ نہیں حاجت کے جو آپ کی زبان پر ہے، وہ حاجت جو آپ کے ذہن میں. ریان ابن سلد کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں پہنچا ہوں اور مولا سے دل میں خواہش ہے کہ مولا اپنا ایک لباس دے دے میرے کفن کے لیے اور ایک سکہ بھی مل جائے امام رضا علیہ السلام کا. لیکن کہتے ہیں مجمع ایسا کہ بولنے کی ہمت نہیں ہو سکی وہاں پر. کبھی ہوتا ہے نا ایسا. کہتے چلا گیا باہر، چلا گیا، بولے بغیر ہی چلا گیا. باہر نکلا اور جا رہا تھا آگے، افسوس کرتا ہوا جا رہا تھا کہ نہیں ملے وہاں. پیچھے سے ایک خادم آیا، کہا یہ 2 لباس ہیں، تیرے لیے اور بظاہر تیری زوجہ کے لیے 2 لباس ہیں. امام رضا علیہ السلام نے، میں نے کہا ہی نہیں تھا، میرے ذہن میں حاجت تھی. اور پھر ایک سکہ مل رہا ہے. وہ حاجت جو آپ کی زبان پر نہیں ہے، آپ کے ذہن میں. اور میں آیت اللہ بہجت بہت ساری باتیں منقول ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ والی جو بات میں سنا رہا ہوں یہ میں نے ایک بہت ہی اتھینٹک ذریعے سے سنی، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کے ایک دوست تھے سید آیت اللہ فہری. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ہماری بہت دہائیوں کی دوستی تھی. تو میں نے ان سے کہا، جب کہ میں 80 ایئرس کا ہو چکا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اے بہجت، تم نے جو ہے حق رفاقت نہیں ادا کیا. حق رفاقت نہیں ادا کیا کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک مقامات پہ پہنچ گئے، میں کہاں پیچھے کے پیچھے رہ گیا. مجھے کچھ بتلانا چاہیے تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد کہا کہ دیکھو یار، اب اگر تم، اب وہ جو دوست کی طرح بات کرے، دیکھو اگر تم ابھی کو مجھے نسخہ بتا بھی دو تو میں 80 ایئرس کا ہو چکا، میں کر نہیں سکتا میں. لیکن جو ہماری اتنے سالوں کی دہائیوں کی رفاقت و دوستی رہی ہے، اس حق کا واسطہ ہے، کچھ نہ کچھ تو امام رضا علیہ السلام نے پتا کیا ہو. اس میں سے کچھ بتاؤں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں نا آیت اللہ بہجت کے، وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں، میرے والد صاحب کی آنکھوں میں بہت آنسو آ گئے اور مجھ سے کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے پوچھتا تو میں نہیں جواب دیتا، لیکن تم نے مجھے اتنی پرانی رفاقت کا واسطہ دے کر اس طرح سے کہا، تم سید اولاد رسول میں سے ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو 10 باتیں وہاں سے مجھے عطا ہوئی، ہو سکتا ہے مختلف وقتوں میں بھی ہوں. اس میں سے جو پہلی بات تھی، امام رضا کی خدمت میں پہنچنا، یہ بھی ایک بات ہے. خالی در و دیوار کی خدمت میں پہنچنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں کہ جو براہ راست، یعنی محسوس کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، خود اس نور مطہر کی خدمت میں پہنچتے ہیں، وہ ایک الگ منزل ہوتی ہے. جیسے کہ وہ علامہ امینی کو خود مولا علی نے کہا تھا کہ اے امینی، تمہارا حق ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے کوثر پیو، یہ ایک الگ منزل ہوتی ہے. یہ واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو باقی جامع کوثر سے پئیں گے، تم علی کے ہاتھوں سے پیو. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آیت اللہ ہونا بھی ضروری ہے، حرام سے بچنا بھی ضروری. آپ کو بتا دوں، آپ حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہاں کہاں سے انوار الہیہ کی تجلی آپ پہ ہوگی، آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم میں سے کوئی اس وقت آیت اللہ بن نہیں سکتا ہے، ہماری زندگی کسی اور طرح چلے گی. بہت بڑے کوئی عالم بھی نہیں بن سکتے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں.
ہم ایک ستی طرح پر ہیں، لیکن یہ کہ جہاں زندگی میں حرام آ جائے، حرام اپنے آپ کو بچا لیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اہم ترین۔ ازغد مشہد کے ساتھ ہی کا علاقہ ہے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مدرسہ وہاں پر قائم کیا ہوا تھا کہ جس میں بچوں کو میں دینیات وغیرہ پڑھاتا تھا اور قرآن پڑھاتا تھا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، کوئی زیادہ مالدار بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ ہر 2-3 مہینوں بعد آ کر اتنا زیادہ بچوں کو گفٹ دے کے جاتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ ان کے پاس اتنا آتا کہاں سے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ آتا کہاں سے، آپ یہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو، دینیات پڑھنے والے بچوں کو اتنا ان کی حوصلہ افزائی کرتے، اتنا پیسے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی اس پہ جواب دیا کہ امام رضا دیتے ہیں نا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جیسے بوڑھی خاتون ایک جواب دے دیتی ہے کبھی کبھی، تو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ وہ مشہد جب جا رہی تھی نا، تو میں نے خاص وہی منی بس جس میں مشہد جاتی تھی وہی بک کی اور چپ کے پیچھے بیٹھ گیا کہ واقعا ہوتا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم کچھ گھنٹوں کا سفر کر کے پہنچے امام رضا السلام کے حرم، مشہد پہنچے پہلے، تو مشہد کے بعد پھر کسی کے گھر پر گئی، وہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ تجدید وضو وغیرہ کے لیے، اس کے بعد وہاں سے وہ حرم، اچھا زمانے میں اتنا زیادہ رش ہوتا تھا حرم میں نا، اور طواف بھی ہوتا تھا، لہٰذا وہ کھلا ہوا تھا سارا سلسلہ۔ کہتے ہیں میں دور سے دیکھتا رہا بہت دیر تک، زری کے پاس بہت دیر گزر گئی۔ جب واپس آئیں تو میں نے روک لیا، میں نے کہا کہ ارے وہ تعجب سے انہوں نے کہا اچھا آپ بھی یہاں پر مشہد آئے ہوئے؟ جی مشہد۔ کہا آپ کو بہت زری پہ بہت زیادہ دیر لگی، کیا ہو رہا تھا؟ کہا امام رضا ہر بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بھلا بچہ کیسا ہے، وہ کیسے ہے، اس کو تم نے یہ دیا تھا، وہ اس کو کیسے خوشی ہوئی؟ میں کہا میں تو جواب دے رہی تھی امام رضا علیہ السلام کو۔ کہتے میں ایک دم اور تعجب میں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر امام نے کچھ دیا؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ یہ اس میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، اللہ جانے کس کیفیت میں، دری کے اندر سے کس طرح سے۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں واقعات آپ کو سناتا رہوں تو بہت طولانی ہو جائے گی بات۔ یہ خود کبھی ایسا معجزہ ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو جھاڑو دینے والے، ان کی بیٹی کا واقعہ بڑا مشہور ہے وہاں، شاید انونیمس رکھ کے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی نے بہت ہی قریب تو امام رضا علیہ السلام کو عریضہ لکھتے ہیں نا، تو عریضہ لکھا تھا زری میں، اپنی شادی کے لیے، اپنے حالات بہتری کے لیے، والد صاحب کے رزق کے لیے۔ پھر ایک بہت بڑی کوئی شخصیت وہاں پر آئی اپنے فیملی کے بیٹوں کے ساتھ زیارت کے لیے، تو اندر حرم میں صفائی ہو رہی تھی زری کے اندر، تو اس نے جو ہے نا وہ کہا اندر خادم سے کہ مجھے تھوڑی سی خاک دے دینا نا زری کے اندر، اور خاک اس نے کیا کیا کہ وہ خاک لی، ایک پرچی بنائی، دے دی۔ اب کاش میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا۔ پرچی لے کے چلا گیا امام رضا کے حرم کی خاک، پرچی کھولی تو یہ تو پورا کوئی عریضہ ہے۔ وہاں سے بہرحال اس شخص کی جو کسی بہت بڑے وزیر کا بیٹا تھا، اس کی بیٹی سے شادی ہوئی جو جھاڑو دینے والا تھا۔ امام رضا چاہیں تو ایسے جوڑ دیتے ہیں، رؤوف امام رؤوف ہے۔ اچھا ائمہ کی رحمت پتہ ہے کیا ہے؟ رحمت اتنی زیادہ ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے جناب امیر نے فرمائے، اس میں سے ایک اس نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ اس وقت جس ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت، جو کچھ اللہ کی رحمت آپ کو نظر آ رہی اس دنیا میں، وہ ایک ہے رحمت، ایک، 99 باقی، 99 اہل بیت کے پاس ہے۔ ایک مل کے سلوات کو بھیجے گا، نام ہے علی فرج ہو جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے۔ حتیٰ یہ کہ یہ جو ایک حصہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کے دل میں، ہمارے دل میں بچوں کی محبت، یہ تو ہمارا کمال نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ایک شدید ترین گرم دن میں پہاڑ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچے کو ایسے سینے سے لگائے کہ اس پہ کوئی دھوپ نہ پڑے، کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے دکھا تو صحیح، تو نے ڈالی نا اس کے دل میں محبت، تو اس سے رحمت واپس لے لے اس کے دل سے۔ جیسے یہ ہوا اس نے اپنا بچہ چھوڑا اور چلنے لگی کہیں اور۔ ابھی چند لمحے گزرے، سر موسیٰ نے کہا نہیں پروردگار واپس پلٹا دے، اور رحمت دوبارہ دل میں آئی، بھاگی فوراً واپس پلٹی، اپنے بچے کو لیا، کہا پروردگار یہ تیری شان ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا نہیں معاملہ، یہ تیری شان ہے کہ تو نے دلوں میں محبتیں اور رحمتیں ڈال کے رکھی، تو تیری شان ہے۔ پھر
مولا نے فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ تمہارے سامنے ہے نا، 99 باقی ہے، 99 اہل بیت کے پاس. کیوں؟ اللہ کے یہاں کوئی کمی اس دنیا میں گنجائش نہیں کہ 99 اور آ سکے. آپ نے بہت اچھی طرح سے وصول کیا، میرا دل خوش ہو گیا اس جملے کو جس طرح سے آپ نے وصول کیا. یعنی نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں. ایک بہت بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے نا وہ سکھلا سکتا ہے بچے کو، نقص فاعل میں نہیں، قابل میں. اس دنیا میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ایک بہت بڑا وسعت والا جہان خلق کیا ہے. تو یہ جو رحمت ہے ایک، اللہ اس 99 کے ساتھ ملا کر 100 رحمتوں کو جب پھیلائے گا نا اہل بیت کے وسیلے سے میدان محشر میں. اس لیے امام کو کہا جاتا ہے امام رؤوف. امام کی زیادہ مہربان ترین امام. ہر امام امام رؤوف ہے. جیسے بذات منی خاص امام رضا کے لیے امام رؤوف بھی کہا گیا خاص امام رضا کے. ان امام کی مجلس میں بس اس زیادہ میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اور زیادہ گفتگو کر سکوں، لیکن جس اہتمام کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے وہ آنسو کی کہ بہرحال امام رضا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی رحمت اور آفت کا ذکر ہے. پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی، مرضی جو ہے تیری وہی مرضی ہے خدا کی. یہ ہے امام علی بن موسیٰ رضا. اور خاص یہاں اس مقام پر بھی خاص میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے کہ شاید مجھے نہیں معلوم کہ اگر کہیں اور بھی ہو کہ گھروں میں جو برآمدگی تابوت امام رضا علیہ السلام کی مجلس ہے وہ شاید اس مقام ہی پر ہے ہمارے اس علاقے میں. تو بہرحال امام رضا علیہ السلام سے جو نسبت صاحب خانہ کو بھی ہے عقیدت اور آپ سب کو بھی ہے، لیکن ہوتا ہے کہ کبھی کسی خاص امام سے زیادہ دل جڑ جاتا ہے جی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، سارے ہی محمد ہیں. جب آپ امام رضا علیہ السلام سے جڑ جائیں گے تو آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دیں گے. جی برائے خوشنودی حضرت رحمت بے انتہا مولا علی رضا سبحان علیہ اللہ. السلام. ایک آخری سلوات دے دیں مل کے. ایک بزرگ عالم تھے، کہتے ہیں کہ میں حرم امام رضا میں پہنچا، ایک امام کا لقب ضامن آہو ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ہرن کو ضمانت دینے والے. یہ رسول اللہ کا بھی واقع. اب آج بڑا رسول اللہ کا ذکر اور امام رضا علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ ایسے ہوتا کہ رسول اللہ کا بھی واقع ہے کہ وہ ایک مادہ ہرن کو شکاری شکار کر کے لے جا رہا تھا، اب لے کے جا رہا تھا کہ میں اس کو شکار ذبح کروں گا یا جس طرح سے بھی اس کو. تو اس وقت ہرنی نے فریاد کی تھی نا رسول اللہ سے بھی، اور بالکل یہی واقعہ امام رضا کا بھی. اور اپنی زبان میں کہہ رہی تھی کہ بس اس سے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو جو ہے نا دودھ پلا کے آ جاؤں واپس، پھر یہ مجھے ذبح کا. اچھا آج بھی ہرن کا گوشت بہرحال قیمت رکھتا ہے. اس زمانے میں آپ اپنے آپ کو جب اس زمانے میں لے کے جاتے ہیں تو بہت ساری بات سمجھ میں آتی ہیں. یہ ونس ان لائف ٹائم کو بات ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں سے ہرن آ جائے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے بس. تو آپ اس ساری چیز کو ذہن میں رکھیں. جیسے اگر کسی کو واقعاً کو $10 ملین کچھ کسی طرح سے اس کے پاس آ گئے اور امام کہیں کہ بھائی چھوڑ دو فی الحال، ٹھیک ہے، شاید دل میں تو اس وقت آ رہا ہوگا کہ ہم سب کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیں گے، اللہ کرے ایسے ہی ہو، اور اللہ کرے ہم خوبص وغیرہ بھی سارے اور اپنے تمام واجبات اسی طرح سے ادا کر رہے ہوں جیسے اس وقت سوچ رہے ہیں انشاءاللہ سے. تو اب امام نے کہا کہ تو اس کو چھوڑ دے، یہ دودھ پلانا چاہتی ہے اپنے بچے کو، کہہ رہی ہے واپس آ جاؤں گی. کا ضمانت کون لے گا؟ ہم نے کہا میں جی. اور پھر جب وہ دودھ پلا کر واپس آئی تو اس نے اس کو آدھا امام کی قدموں میں گر کر کہا کہ مولا میں تو یقین رکھتا تھا آپ نے ضمانت لے لی ہے، میں تو صرف معجزے کو دیکھنا چاہتا تھا. اب امام کا لقب ہے ضامن آہو. آہو کہتے ہیں ہرن کو پرشین میں، بہت مشہور ہے ضامن آہو، ضامن آہو. اچھا الاغ کہتے ہیں، بارز معذر لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، گدھے کو. بڑا مطلب ایک کسی کو اگر ویسے اسپوکن لینگویج میں پرشین میں کہا جائے نا تو بڑا ڈیگریڈنگ لفظ کہا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا جانور، وہ نہیں کہ ہم کسی کے جانور کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن گفتار میں یہ بڑا ڈیگریڈنگ لفظ ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک عالم بزرگ کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام رضا کے حرم کے باہر صحن میں. میں نے کہا کہ مولا آپ ضامن آہو تو ہیں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ کہوں کہ کیا ضامن الاغ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہیں
اس کو بھی بچانے والے ہیں یا نہیں؟ کہتے دل میں خیال آیا، بھی زبان سے میں نے کہا نہیں، کیونکہ میرے دل میں پھر خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے ظاہر کا احترام کتنا زیادہ ہے. میں نے کہا کہ شاید امام رضا خود اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ میں نے کیوں یہ لفظ کہا. اور احادیث میں جو آیا ہے ایک رفیق کا لفظ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے بس ہمت کر کے کہا کہ مولا ضامن آہو تو ہیں، ضامن رفیق بھی بنیں گے یا نہیں؟ ہاں اللہ کے لیے کہا یا رفیق من لا رفیق اللہ. تو کہتے ہیں ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ اس سے زیادہ با معرفت اور روحانیت کے ساتھ زیارت ہوئی نہیں تھی. تو امام علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ بہت ہی زیادہ صمیمی ہے. ٹھیک ہے بس عزیزوں، وہ امام کے جن کو بذت و منی کہا گیا تو ان کے مصائب بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کچھ امور میں ایسے شباہت بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ. مصائب کے بیان پہ میں کیا کہوں، اس وقت میں کہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک پر مجھے یقین ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی انشاءاللہ نگاہ ہے. جس روحانیت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اس مجلس کو، جس رحمت کے ساتھ آپ اس کو وصول کر رہے تھے. جی جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا، آپ تو اتنی تعداد میں ہیں، امام رضا بڑے غریب تھے، بڑے اور امام کو مدینہ سے خراسان جب لا رہے تھے تو ہمارا اہلہ بالنیاح، امام نے حکم دیا خود اپنے اہل و عیال کو کہ مجھ پر نوحہ کرو. وہاں پر کوئی خادم کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ مسافر جب جا رہا ہو تو اس کی موت پر رونا وہ اچھا نہیں. امام نے کہا کہ ہاں لیکن وہ مسافر کو جو واپس نہیں پلٹتا اس پر حق یہ ہے کہ گریہ کیا جائے. پھر امام رضا علیہ السلام نے خود ہی مرثیہ پڑھا ہے اپنے آپ میں، قبر بطوس یا لہا میں مصیبت، ایک قبر میں ہے کہ جو توس میں ہے، قبر اہل بیت کی، توقت بالاحشاء فی الحرقات، جن کی شہادت کے غم نے دل و جگر جلا دیے. یہ امام نے خود پڑھا. کب پڑھا تھا آپ جانتے ہیں؟ جب دیبل نے امام رضا علیہ السلام کے لیے پڑھنا شروع کیا مرثیہ، وآل زیاد فی القصور مسونۃ. دیبل نے پڑھا کہ وہ وقت تھا کہ جب ابن زیاد کی اولاد تو محلوں میں قصور میں محفوظ تھی، وآل رسول اللہ فی الفلوات، اور جو رسول کی آل تھی وہ بازاروں میں تھی. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد الفرات. اے فاطمہ کاش آپ فرات کے قریب ہوتی تو آپ دیکھتی کہ آپ کا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جا رہا تھا. آپ کی سزائیں بی بی فاطمہ کے نام سے وہ دیبل کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے مرثیے میں بی بی فاطمہ کا نام لیا، امام رضا علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ چہرہ بھیگ چکا تھا امام رضا علیہ السلام کا، اور امام سن رہے تھے اس مرثیے کو. وقبر ببغداد لنفس زکی، اور اے مولا ایک قبر جو آپ کے بابا کی ہے وہ بغداد میں ہے، نفس زکیہ جو پاکیزہ ترین نفس ہے، تضمنها الرحمن فی الغرفات، کہ جن کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں بلند ہے. قبور بکوفان، ایک قبر ہے کہ جو کوفہ میں ہے یعنی نجف اشرف امیر المومنین، و اخری بطیبہ، کچھ قبریں ہیں کہ جو مدینہ میں ہیں امام رضا آپ کے خانوادے کی، و اخری بفخر، ایک شہید فخر ہے، نالہا صلواتی، جن پر درود السلام ہو. یہ پڑھتے پڑھتے دیبل ایک مقام پہ رکے. امام نے کہا یہ شعر پڑھ، ایک قبر ہے کہ جو توس میں ہے. کہ مولا مجھے تو نہیں معلوم. امام نے کہا وہاں تیرے غریب امام کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد امام نے ایک اور شعر پڑھا ہے، اور یہ بہت زیادہ مصائب کا شعر، اگر آپ توجہ کر سکیں. وہ الی الحشر حتی یبعث اللہ قائما، یہ غم قیامت تک رہے گا. ہمارا جو غم ہے نا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے قائم کو ظاہر کرتے. یفرج عنا الغم والکربات، تب یہ اہل بیت کے غم اور مصائب ان میں کچھ راحت آئے گی. یعنی کیا امام کہنا چاہتے تھے؟ امام کہنا چاہتے تھے کہ دیبل یہ جو سکینہ کو لگنے والے تماچوں کا قیامت تک باقی رہے. یہ جو بی بی زینب کی چھنی ہوئی رضا کا غم ہے
تک باقی رہے گا. یہ بی بی ام کلثوم کو لگنے والے دروں اور تازیانوں کا جو غم ہے، عباس کے بازوؤں کا غم، علی اکبر کے کلیجے کا غم، قاسم کے لاشے کا غم، علی اصغر کے گلوئے بریدہ کا غم، اور دسیوں ضربتیں جو حسین کو ماری گئیں وہ غم، یہ سارے غم ہمیشہ رہیں گے. عابد بیمار کا شام کے بازار میں جانا، یہ غم اس وقت ہمیں راحت ملے گی کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا اور کہا کہ اللہ اکبر، یہ انگور میں نے خاص منگوائے آپ کے لیے. ابھی جب تابوت آئے گا تو اس میں انگور بھی وہاں ساتھ میں موجود ہے نا، جو اس بات کی علامت ہے کہ امام کو انگوروں میں کیسے زہر دیا گیا. امام نے فرمایا کہ اس وقت میں میل نہیں رکھتا، کہا آپ کو یہ کھانے پڑیں گے. امام نے مشیت الہی سے وہ انگور اس سے ایک تناول فرمایا، ایک دانہ. آپ جانتے ہیں کہ دھاگے میں زہر پرو کر اس کو انگوروں میں ایسے ڈالا گیا تھا، پھر کچھ ہاتھوں میں زہر مل کر انگوروں کے اوپر ایسے لگایا گیا تھا. امام نے ایک دانہ تناول فرمایا. اس نے کہا ایک اور بھی کھائیے گا. امام نے کہا جو تو چاہتا ہے اس کے لیے بہت. یا علی اور بھی کھائیے گا. امام نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہے. یعنی امام نے اشارہ دیا کہ بس اب وقت تمام ہونے لگا ہے. ابو سلط سے امام کہہ کر گئے تھے کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر جب واپس آؤں، بلا تشبیہ ایسے کہ امام نے ایسے کہا کہ اگر میری ابا ایسے ہو میرے سر پر تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، میری شہادت ہونے والی. اب اصل کہتے ہیں میں دل میں دعا کرتا رہا کہ امام ایسے نہیں آئے، لیکن میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا جب باہر نکلے تو امام کے لبوں پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور امام کی ابا امام کے سر پر تھی. عجب مسائل ہیں یہ. لیبل نے کہا کہ مامون کے دربار سے جو امام کا حجرہ تھا نا وہ بہت دور نہیں تھا، قریب تھا، لیکن 50 مرتبہ امام اٹھے اور گرے، پھر بیٹھے پھر گرے، چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے امام، پھر اٹھتے تھے، پھر ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. اللہ جانے کیسا زہر تھا. آپ کی سزائیں بلند ہیں اور مزید بلند ہو جائیں گی. امام رضا مامون نے زہر دیا تو اپنے حجرے تک ایسے پہنچے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے. حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تمہارے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. امام رضا علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے اور پھر میں نے دیکھا کہ امام نے فرش ہٹا دیا، جیسے آپ نے فرش بچھایا ہوا ہوتا نا، اور امام خاک پر لیٹ گئے اور بہت گریا کرتے جاتے تھے. امام علی ابن موسیٰ الرضا اللہ جانے کون سی کیفیت کو یاد کر رہے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا رضا، آپ اس وقت خاک پر اس طرح سے تشریف فرما تھے یا دراز لیٹے ہوئے تھے، لیکن مولا آپ کے ارد گرد نیزہ برداروں کا ہجوم تو نہیں تھا. آپ تڑپتے تھے لیکن آپ پر تلواریں مارنے والے تو وہاں نہیں کھڑے ہوئے. اب آپ دل الحسین، خود امام رضا کا حکم ہے کہ ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، جب تمہیں کسی بھی شے پر رونا ہو تو حسین پر ضرور رونا. اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا. امام حسین کی کیفیت یہ تھی کہ زرعہ نے بائیں بازو پر تلوار ماری، حسین نے حلق پر تیر مارا، ایک اور نے شانے پر تلوار ماری، سنان نے امام حسین کی اصلی کی ہڈی پر وار کی، پھر کسی نے سینے کے نیچے ایک ملعون نے وار کیا، ایک نے پوچھ سے تیر مارا، ایک نے مزید ایزا مارا. بی بی فاطمہ کی صدا آ رہی تھی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. مارا ہے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالجناح تجھ سے میں لوں گی حسین. برچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے. اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام کی امام رضا علیہ السلام اس خاک پہ تڑپتے رہے. کچھ دیر بعد تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے
اور امام رضا علیہ السلام نے وقت آخر اللہ جانے کن الفاظ کے ساتھ دنیا سے پردہ فرما لیا. ابا سر کہتے ہیں کہ میں باہر تھا حجرے کے کہ میں نے کچھ دیر بعد بچے کی گریے کی آواز سنی. میں نے دیکھا تو ایک 8 برس کا بچہ ہے کہ جو اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے. لیکن یہاں مشہد کا لپٹنا کہاں، وہاں سکینہ کا کربلا میں صدائیں بلند ہے. میں کہوں گا کہ اے مولا جواد علیہ السلام آپ بہت زیادہ مظلوم ہیں، لیکن آپ نے اپنے بابا کو دفن کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہا جو سید الساجدین نے کہا تھا قتلوا، اے بابا آپ کو قتل تو کیا، ومن شرب الماء منعوا، بابا آپ کو پانی عزیزوں امام رضا علیہ السلام کا اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اب ایک فرق ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنی جدہ کے مصائب پر امام رضا علیہ السلام گریہ بھی بہت فرماتے ہیں اور ان کی خاص نظر کرم بھی ہے. آپ نے دعائیں بھی مانگ لی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجلس کے دوران بھی دعا کر رہے تھے. لیکن یاد رکھیے گا امام رضا کی جو تشییع جنازہ تھی نا اس میں کافی مجمع تھا. اس میں حتیٰ مامون کے گھر والے بھی آئے تھے، اس کے قبیلے والے بھی سب آئے ہوئے تھے. ولی امام علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے نا، امام رضا علیہ السلام کا جب جنازہ پہنچا ہے تو ایک اچھا خاصا اجتماع اور ہجوم تھا. لیکن بڑا فرق ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا تشییع جنازہ ہوا تھا تو رات کی تاریکی میں 7 لوگ تھے وہاں پر. فقط علی غسل میت دے رہے تھے اور کچھ بچے سسک کر رو رہے تھے. میں نے باقاعدہ کتاب میں تو ایسا نہیں دیکھا، لیکن ایسا ہی ہوگا کہ شاید بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی چادر اثر کو اپنے دہن میں رکھ کر ایسے گریہ فرما رہی ہوں کہ بلند آواز سے گریہ نہ ہونے پائے، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے، آپ کی سزائیں اور بلند ہو جائیں گی. اے بی بی فاطمہ آپ بھی مظلومہ ہیں، لیکن لا یوم کا یوم کا یا باب دل آپ کے بیٹے ہی نے فرمایا ہے. اے بی بی آپ اچھا ایک جملہ اور کہہ دو مصائب میں، پتہ نہیں تشییع جنازہ تشییع ہوئی بی بی کا جنازہ یا کیا ہوا وہ بھی ہم نہیں جانتے، کس کیفیت میں بی بی کو وہیں پر کس طرح سے دفن کر دیا کیا ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال بی بی ایک جنازہ تھا، کہا جاتا ہے کہ تشییع ہوئی، رات کا وقت تھا، لیکن کربلا میں ایک جنازہ تھا کہ جو باقی نہیں بجا تھا. نحن رضضنا الصدر بعد الظہر، تو حسین کے لاشے کو پیسنے والے تھے، وہ کہتے تھے پہلے ہم نے حسین کے سینے کو پیسا، اس کے بعد حسین کی پشت کو پیسا. تاہنے سے باہنے حسین کا لاشا ایسے پیسا جا چکا تھا کہ اب کوئی لاشا بچا نہیں تھا. سید الساجدین جب ایک طرف سے لاشا اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے گرتا تھا، دوسری طرف سے اٹھاتے تھے، کہتے حسین کا لاشا پورا اٹھایا نہیں جا سکتا. لہٰذا جب بھی قبر امام حسین یا امام رضا علیہ السلام آپ کو غسل پیش کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کا تابوت آ رہا ہے، تابوت کو لے آئیے گا. امام رضا علیہ السلام کے لیے امام جماعت نے جب غسل و کفن دیا اور کندھا دیا تھا، لیکن میں کہوں گا جب حسین کا جنازہ دفن ہوا تو پیسا ہوا لاشا تھا، ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی. اے امام رضا علیہ السلام جب تک تابوت آتا ہے میں جملہ کہوں، اے امام رضا علیہ السلام آپ کی بہن کا بڑا احترام رکھا گیا تھا کہ جب وہ قوم میں آئی تھی، لیکن ایک حسین کی